السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی ہو رہے ہیں 3:24 صبح کے، یعنی ابھی اذانیں ہو رہی ہیں فجر کی، اور اس ٹائم میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ دیکھ لیں میں کتنی محنت کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ریکارڈنگ کر کے پھر میں نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اتنے صبح صبح میں آپ کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں اور میں اتنا محنت کرتی ہوں، تو آپ لوگ پھر پیارے پیارے تبصرے بھی نہ کریں تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں بار بار کہ تبصرے کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور آج چلتا پھرتا دھماکہ ہے آج کے ایپیسوڈ۔ تو بس دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے، کیونکہ آج وہ ہونے والی ہیں بے قابو۔ تو آپ کا ضبط مزید آزمانے کے بجائے میں لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 22 کی طرف۔ تو دیر کس بات کی، ناول مجنون بائی مروہ مرزا، لیٹس سٹارٹ۔ سچائی بتانے سے پہلے آپ کو مجھ سے کچھ وعدے کرنے ہوں گے۔ وہ زرگام کی جانب رخ کیے بیٹھا اور اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زرگام جسے اب کسی چیز کا خوف نہ رہا تھا۔ عریض تورزئی کی تمہید نے اس کی سانس بھاری کر دی۔ اسے ایسا لگا رگ رگ میں ایک ڈر اترا ہو۔ میرے ضبط کا مزید امتحان مت لو عارض، تم جانتے نہیں میں نے میرے اندر باہر کو ہر طرح کی غلیظ سے غلیظ سچائی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جائز ہو کر بھی 17 سالوں سے ناجائز کہلانے والے کے لیے اور کوئی سچ کتنا ہی بدتر ہو سکتا ہے۔ عریض کو اس کی آنکھیں درد میں ڈوبی لگیں۔ وہ گہری سیاہ آنکھیں ایسی سمندری آنکھیں تھیں کہ دیکھتے دیکھتے خشک صحرا اپنے اندر غرق کر سکتی تھی۔ یہ شاید اس ناجائز کے لیبل سے کہیں بدتر ہے۔ میں نے یہ فون پر اسی لیے نہیں بتایا لالا، کیونکہ میں اس کے بعد جو آپ کو رنج پہنچے گا اسے بانٹنے کے لیے آپ کے ساتھ ہونا چاہتا تھا۔ عریض نے بھی اپنی ظالم و سفاک تمہید سمیٹی، جبکہ زرگام نے اس کے گال کو تھپکایا، جس کا مطلب تھا مزید دیر مت کرو۔ بتاتا ہوں، آپ ناجائز نہیں ہیں۔ آپ کے والدین نے نکاح کیا تھا، کئی سال تک آپ اپنے والدین کے سائے میں رہے، لیکن پھر قیامت آئی۔ آپ کے والد کا نام جنید نور خانال تھا اور وہ بابا کا ستیلا بڑا بھائی تھا، یعنی جنید نور خانال اور یعقوب تورزئی کی والدہ ایک تھی۔ یہ سن کر جیسے زرگام کے دماغ میں پھولی بھسری تکلیف دہ یادیں سیاہ سفید ہیولے میں بدلنے لگی۔ یتیم خانے جا کر زرگام پر جو تشدد ہوا، اس سبب وہ اپنا سارا بچپن بھول گیا تھا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 16 سال اس سے یتیم خانے کی مار نے چھین لیے تھے، کیونکہ وہ روتا اور تڑپتا تھا۔ اسے اس کی ماں چاہیے تھی۔ وہ سب سے چیخ چیخ کر کہتا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو مارتا ہے، وہ اس کی جان لے گا، اور تبھی وہاں کے لوگ اسے اتنا مارتے تھے کہ وہ بے سدھ ہو جاتا تھا، صرف اس کی زبان بند کروانے۔ اس 16 سالہ لڑکے کی چیخیں کھوٹنے کو اس ادارے کے وحشی لوگ اسے جانوروں کی طرح مارتے تھے۔ عارض اسے بتا رہا تھا سب کچھ، لیکن زرگام کی سرخ آنکھیں اپنے ماضی سے 17 سال بعد ملاقات میں جہنم کی طرح سلگ رہی تھی۔ عارض کو لگا تھا وہ شاید اس کو سہ نہیں پائے گا یا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آپ کے بابا نے آپ کی ماں کو مار دیا، ان کے دوسرے شوہر کو بھی۔ عارض کو اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ایک بار پھر کہا، جس پر زرگام نے کربناک نگاہ عارض پر ڈالی۔ قاتل کا بیٹا ہوں، اب سمجھا ہوں کیوں یعقوب تورزئی سب کھونے پر تیار ہو گئے لیکن زبان نہ کھولی۔ یہ تو واقعی غلیظ ترین سچائی ہے میری۔ زرگام کی آواز یہ بولتے بے حد بھاری ہوئی۔ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں لالا۔ وہ زرگام کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا، لیکن دیکھ سکتا تھا وہ شخص کس درد سے گزر رہا ہے۔ میرا قصور ہے یا نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ مجھے میرا ابتدائی بچپن یاد نہیں، مجھ سے کیسے چھین سکتے ہیں وہ لوگ یہ سب۔ عارض کو اس وقت زرگام کی کیفیت سمجھ نہ آ رہی تھی۔ یقیناً آپ کا بچپن بہت برا ہوگا، اللہ کی مصلحت ہوگی کہ آپ کو یاد نہ رہا۔ عارض نے اسے ڈھارس دینی چاہی پر وہ خود پر ہنسا۔ اور جو مجھے اذیت دی گئی، جو میں نے آگے دی، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی؟ وہ لالا کے سوال پر لاجواب تھا۔ بھلا وہ زرگام کے اس حال میں پوچھے سوال کو سمجھ بھی نہ سکا، جواب کیا دیتا؟ میرا باپ زندہ ہے؟ زرگام نے سر جھٹک کر دوبارہ عارض کی جانب دیکھا۔ جی، جو قتل کیے ان کی سزا جھیل رہے ہیں لاہور، لیکن بابا نے کہا ہے وہ کچھ ماہ تک آزاد ہو جائیں گے۔ عارض نے افسوس کے سنگ بتایا تو زرگام نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں کی پوروں سے دبایا۔ درد اس کی برداشت کی ہر حد سے باہر نکل رہا تھا۔ عارض، تم کھانا کھا کر چلے جانا، تم کھانا لے کر چلے جانا، میں تم سے جلدی ملتا ہوں۔
میری حالت فی الحال کسی کو دیکھنے یا کسی سے بات کرنے کی نہیں۔ زرگام اٹھا تو آریز بھی ڈر کر اٹھا۔ اس نے لالا کو بازوؤں سے تھاما۔ ایسا تو مت کریں لالا، میں ہوں، گلے لگ کر رو لیں۔ کم از کم مجھے اپنی تھوڑی سی ہی صحیح مگر تکلیف بانٹنے دیں۔ یہ کبر جیسا سناٹا آپ کو نگل لے گا۔ آریز کا دل سا بیٹھا کہ کہیں زرگام واقعی اب خود کے ساتھ کچھ کر نہ لے۔ لاڈلے، تمہیں لگتا ہے یہ درد بانٹنے لائق ہے؟ یہ صرف میری قسمت ہے۔ میں اپنے بچے جیسے بھائی کو اس درد میں کیوں شریک کروں؟ تم بہتر ہوگا مجھ سے 1-2 دن نہ ملو، مجھے یہ سب خود جھیلنا ہے، تن تنہا اکیلے۔ جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہے، لیکن تسلی رکھو، خود کو نقصان پہنچانے کے گھٹس آج تک نہیں آ سکے مجھ میں۔ بیل بجی ہے، اپنا کھانا ریسیو کرو اور جاؤ، تھک گئے ہوگے تم بھی۔ وہ لالا کی یوں کرنے پر روتا ہوا زرگام سے لپٹا۔ ایسی حدثیتی سے اپنا اندر چھلنی مت کریں، میں ہوں نا لالا، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ مہرماں، سارا علاقہ جان چکا ہے کہ آپ کی دیوانی ہے۔ اپنے آپ کو میرے اور مہرماں کے ہوتے اب کوئی ذہنی اور جسمانی اذیت نہیں دے سکتے، میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے۔ زرگام نے اسے پکڑ کر زبردستی دور کیا۔ اس بار زرگام کی پکڑ سخت تھی۔ دیکھو، میں تم پر چیخنا نہیں چاہتا، میں اگلے کئی دن اب کس جہنم میں دہکوں گا تم کیوں یہ دیکھو۔ جاؤ یہاں سے آریز، میں بہتر ہو کر خود کال کروں گا۔ تم یہ سمجھو کہ میں اب اپنی ہر تکلیف کی عزت کروں گا، نہیں چاہتا میرا درد بے آبرو ہو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ لالا کو زخمی نگاہوں سے دیکھتا اپنے آنسو پونچھے دور ہوا۔ وہ شاید اتنی تسلی رکھتا ہی نہ تھا جو زرگام کے لیے کافی ہوتی۔ اب خود کو تکلیف نہیں دیں گے، وعدہ کریں۔ آریز نے اسے وعدے میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن زرگام دروازے پر جا کر پارسل ریسیو کرے ڈیلیوری بوائے کو بھیجنے کے بعد آریز کی بازو پکڑے سے آرٹ گیلری سے باہر لایا۔ اسے اس کی گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس کے ساتھ والی سیٹ پر کھانے کا پارسل رکھے زرگام نے کار ڈور بند کیا اور واپس چلا گیا۔ آریز نے بھیگتی سرخ آنکھوں سے زرگام کو جاتے دیکھا اور اپنے آنسو رگڑتا ہوا گاڑی سٹارٹ کیے لے گیا، جبکہ زرگام نے واپس آتے دروازہ بند کیا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کے لاشعور میں اٹھتے طوفان شدت اختیار کر چکے تھے۔ اسے وہ بھولے ہوئے 16 سال سر سے پیر ہیولوں کی شکل میں کاٹ رہے تھے۔ اس نے وہیں دروازے میں گرنے کے انداز میں بیٹھے سامنے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ٹکائیں، اور پھر وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی چلی گئیں۔ ایک ایک کر کے وہ 16 سال اگلے 16 منٹس میں اپنی ہر اذیت سمیت اس کے پاس لوٹ آئے تھے۔ وہ اس اذیت میں اگلے 3 دن رہا۔ نمائش کا سارا کام اس کے ہائر کیے لوگ کرتے رہے۔ آراز 3 دن کے لیے بنا کسی کو بتائے کسی دوسرے ملک گیا تھا۔ صرف اس نے میران کو ایک میسج کرے کسی کام کے سلسلے میں جانے کی اطلاع دی تھی۔ جبکہ دوسرے دن جا کر برہان صاحب کو ہوش آیا تو ان کا درد، ان کی تکلیف بانٹنے کو آلوش اور سجل ان کے پاس تھی۔ دوسری طرف مشکات نے بھی اپنی نرسنگ جاب شروع کر دی، لیکن طارق صاحب نے ہاسپٹل میں اس کا اب تعارف اپنی بیٹی کے دور پر کروایا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ دوبارہ نہ طارق انکل سے ملا۔ ان 3 دنوں میں میران دوبارہ نہ طارق انکل سے ملا نہ مناف سے، کیونکہ بابا کی کاروباری لیو کے سبب وہ زخمی جسم کے باوجود 3 دن بہت مصروف رہا تھا۔ گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ کاروبار، دشمنیاں اور ہوشیاری سے سارے موڑ نبھانا اسے ویسے بھی فرصت ملنے نہ دے سکا، اور حلیل سکندر کے کیس کی بھی کورٹ میں کل پہلی ہیئرنگ تھی اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ سجل اور آلوش برہان صاحب کے ساتھ کل ہی واپس گھر آئی تھی۔ آراز نے ہی ہاسپٹل کے سب بلوں کی ادائیگی کے ساتھ برہان خان والے نئے کرائے پر لیے جاتے گھر میں گروسری بھی پہنچا دی تھی۔ خود وہ 3 دن سے آلوش سے دور تھا۔ سجل اس سے کافی بار پوچھ چکی تھی، مگر آلوش چپ رہی۔ اس کا جواب مجھے کچھ پتا نہیں ہے سے آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ سجل نے بہن ہونے کے ناطے آراز کا اتنی ساری چیزوں میں مدد کرنے کے لیے شکریہ کہنے کو بابا کے فون سے کال بھی کی، لیکن آراز کا نمبر اسے 2-3 بار بند ملا۔ پچھلے 3 دن سے مہرماں تو اپنا فرض نبھا رہی تھی، لیکن ہر روز وہ فری ملتے وقت میں پورا ہاسپٹل دیوانوں کی طرح گھومتی رہی کہ شاید وہ پھر سے ٹکرا جائے، اور نمائش تھی تو اس نے ہاسپٹل سے آف لے لیا تھا۔ زرگام اسے کیسے نظر آتا کہ وہ 3 دن سے اپنے کمرے میں پڑا اپنے آپ سے جنگ میں مصروف تھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس اپنے اندر حرام مشروب اتارتا رہا، نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے۔ یعنی یہ زرگام کی زندگی کے اب تک کے سب سے برے ترین 3 دن تھے۔ آج بھی شاید وہ اس تاریکی سے نہ نکلتا اگر اس کے مسلسل بند خون کے سبب خود سجاد اسلام آباد نہ آتا۔ کبھی بھی زرگام نے اتنی دیر تک اپنا نمبر بند نہ کیا تھا۔ اس وقت صبح کی 11 بج رہے تھے جب وہ دروازے پر دستکیں دے دے کر تھک چکا تھا، لیکن وہ دروازہ تو قفل زدہ ہو چکا تھا۔
بستر پر روندے گرے زرگام کے خواص شدید ترین ہوتی دستک پر واپس لوٹے تو اس نے پہلے تو اپنا فون آن کیا، پھر پردہ کھینچ کر باہر سے آتی روشنی سے اندازہ لگایا کہ وقت کیا ہوا ہوگا۔ نمائش 2 بجے تھی اور اس کا 3 دن سے بند فون اس کی ٹیم کے لیے بھی تشویش کا سبب تھا، لیکن وہ لوگ اپنے لیے ہر تیاری کر چکے تھے۔ بہت سارے ٹکٹس بکے تھے جو زرگام کی کامیابی کا اشارہ تھے۔ وہ بستر سے اٹھا تو سر 3 دن خود پر کیے تشدد کے سبب اٹھانا ناممکن تھا، لیکن اسے برداشت کرتے وہ باہر آیا اور آ کر دروازہ کھولا ہی جب اس کے لڑکھڑانے پر سجاد نے اندر داخل ہوتے زرگام کو سنبھالا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے سائیں؟ اس لیے بھیجا تھا آپ کو۔ او میرے خدا، منور پرسوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ میں ہی تھا جو آپ پر یقین کیے بیٹھا تھا کہ میرے سائیں اب کچھ غلط نہیں کریں گے۔ توڑ دیا بھروسہ، بلکہ ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ اس لیے اندر گھر کی طرف آیا۔ زرگام کو صوفے پر بٹھائے خود اس نے اپنے فون کو آن کیے کچھ چیزیں آرڈر کی۔ زرگام نے اپنا دکھتا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ تجھے پتا ہے سجاد، میں ایک قاتل کا بیٹا ہوں، اور تجھے پتا ہے مجھے وہ لعنت جیسے 16 سال بھی یاد آ گئے۔ اب میں سمجھا ہوں میری یادداشت کیوں گئی تھی۔ وہ یتیم خانے والے جلاد تو میرے محسن تھے جنہوں نے مجھے جانوروں کی طرح پیٹا۔ میں ہی انہیں 17 سال سے گالیاں دے رہا تھا کہ میری یادداشت چھین لی۔ اچھا کیا چھینی، اب مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ زرگام کے پاس بیٹھا، اس سے اپنے مالک سے زیادہ اس عزیز بھائی کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ رو کر سجاد کو دیکھ رہا تھا جیسے کہیں سے وہ اسے پھر سے ان 16 سالوں سے نجات لا دے گا۔ خود کو سنبھالے سائیں، ایسے بکھر نہیں سکتے آپ۔ میرا اور منور کا کیا ہوگا؟ ہم تو خوش تھے کہ آپ خود کو سنبھال رہے ہیں۔ ایسا سنبھالنا نہیں چاہیے۔ کیوں اذیت دی خود کو؟ آپ تو قاتل نہیں ہیں، نہ ناجائز ہیں، تو پھر کیسا درد ہے جو ٹھہر گیا ہے؟ وہ زرگام کے آنسو پونچھتا دکھ سے بولا، لیکن زرگام نے اسے بھی جھٹک دیا۔ مجھے سب یاد آ گیا، میری ماں یاد آ گئی۔ تجھے پتا ہے میں اس سے خواہ نفرت کرتا رہا اتنے سال۔ میری ماں تو میری سب سے بڑی محافظ تھی سجاد۔ میرا باپ صرف قاتل نہیں، وہ تو وحشی اور درندہ تھا، ایک سائیکو تھا۔ اسے جو تکلیفیں ملی وہ مجھے اور میری ماں کو ٹارچر کیے اس کی تسکین لیتا تھا۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا۔ مجھ میں اور اس درندے میں کوئی فرق نہیں۔ زرگام سے اس وقت بولنا محال تھا، وہ نہ جانے کب سے شدید بخار میں تھا، شدید فلو، آنکھیں انتہائی سوجی تھی۔ مائیگرین تو اسے ویسے ہی ذرا سی سٹریس میں چمٹ جاتا، پھر اس کا سر بھی زخمی تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے باپ جیسے نہیں ہیں، آپ کا دل 100 شفاف پانیوں سے دھلا ہوا دل ہے سائیں۔ سجاد نے اس کے درد بھرے جملوں کی نفی کی، پر وہ اذیت سے مسکرایا۔ میں نے خود اپنی ماں کو کہا تھا وہ میرے باپ کے پاس کبھی واپس نہ آئے، جس دوسرے آدمی سے نکاح کر رہی ہیں اسی کے پاس رہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، پر وہ شخص انہیں حلالہ پر بری طرح مجبور کیے، ان سے مجھے چھین لینے کی دھمکی دیے گھر سے دھکے دے کر نکال رہا تھا۔ اچھا ہوا تھا وہ گئی، کیونکہ وہ رک جاتی تو میرا وہ باپ جو انہیں طلاق دے چکا تھا، وہ زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور کیے میری ماں کو جیتے جی گناہگار کیے مار دیتا۔ میں نے خود کہا تھا اپنی ماں کو کہ وہ اس جہنم سے نکلے، میری فکر مت کریں۔ میری فکر مت کریں، تسلی دی کہ بابا اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پر وہ آدمی مجھے یتیم خانے ڈال آیا۔ مجھے یاد آیا کیسے ہمارے ہاتھ چھوٹے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا ہم اس شخص کے ساتھ رہیں، کیونکہ میرا وہ باپ جنید نور خانال میری ماں کو جانوروں کی طرح پیٹتا تھا، انہیں کئی کئی دن کمرے میں بند رکھتا تھا، اور مجھے بھی مارتا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بدتمیز بچہ تھا۔ خود بتا سجاد، ایسے ماحول میں بچے بدتمیز اور وحشی نہ ہوں تو کیا ہوں؟ وہ انسان مجھے جب میری بدتمیزی پر مارتا تھا تو ماں بچاتی، اور پھر وہ ماں کو مارتا کہ مجھے کیوں بچایا؟ زرگام نے گہرے گہرے سانس لیتے وہ سب بتایا جو پچھلے 3 دن سے اس کو ذرا ذرا مار رہا تھا۔ وہ جا کر بھی بچ نہ سکی سجاد، میں اپنی قربانی دے کر بھی انہیں بچا نہ سکا۔ مار دیا میری ماں کو اس آدمی نے، میری ماں کے محافظ کو بھی۔ میں اس سب سے کیسے نکلوں گا؟ میں یہ سب کیسے جھیل پاؤں گا سجاد؟ وہ غائب دماغی سے سجاد کو دیکھتے بولا جو خود آنسو آنسو ہوئے بیٹھا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے سائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ زخم مندمل ضرور ہوں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، آج آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یہ تکلیف اس 4 دیواری میں چھوڑ کر دنیا کے سامنے سر اٹھا لیں۔
میں اور منور ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم دونوں کے لیے آپ باپ اور بڑے بھائی جیسے ہیں۔ ہمیں اپنی تکلیف سے مت آزمائیں۔ وہ گہرا سانس لیے اپنے درد کو دبا کر سجاد کو دیکھتا اس کا چہرہ تھپک کر صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو سجاد نے فوری اپنی گن نکال لی، جسے دیکھ کر سرگام نے سجاد کی یہ ادا دیکھی۔ وہ اپنے سائیں کے لیے ایسا ہی تھا۔ آریز ہوگا، چھپاؤ اسے، اور کسی کو اس ٹھکانے کا علم نہیں۔ جاؤ کھولو دروازہ، میں نہانے جا رہا ہوں۔ اس طرح اس کے سامنے نہیں آ سکتا، اسے یہی بتانا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شراب کی بوتلیں پیر سے بیڈ کے نیچے سرکاتے، سگریٹ کی جھاڑ پیروں سے مٹاتے سرگام نے کچھ ہدایات کی اور ٹاول لیے واش روم گھسا تو سجاد نے فوری عمل درآمد کرتے گن چھپائی اور دروازہ کھولا ہی جب آریز اندر آیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ 10 بار اس دروازے سے مایوس ہو کر لوٹا تھا۔ سرگام نے فون بھی بند کر رکھا تھا۔ آریز کی بے بسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ اگر آج بھی یہ دروازہ نہ کھلتا تو جذباتی بچے کی جان پر بن جاتی۔ میری جان نکال کر خود یہ کہاں ہے؟ کوئی احساس ہے آپ کو 3 دن سے کس سولی پر ٹانگ رکھا ہے مجھے؟ سب آپ کو بے حس کہتے تھے پر میں یقین نہیں کرتا تھا، پر یہ جو پچھلے کچھ دن مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ بے حس اور خود غرض ہیں زرگام لالا۔ وہ گھر میں آ کر اس کے کمرے میں پہنچے، بند واش روم کے پاس آ کر سر سے پیر زور لگائے چیخا تھا۔ اس سے بڑھنا کیا حق ہوتا؟ یونیورسٹی تو وہ رخ بھی نہ کر سکا، نہ کسی کو بتانے جوگا تھا۔ شاور کھول کر اپنے گرم آگ وجود پر ٹھنڈی پھوار ڈالتے، وہ آنکھیں بند کیے بالوں میں ہاتھ پھیر کر باہر کھڑے ہو کر گرجتے آریز کو سن رہا تھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، سن لیں، خدا کا کوئی خوف نہیں۔ 10 بار آیا میں اس دروازے پر، 10 بار موت دی آپ نے مجھے۔ نکلیں باہر، حساب دیں۔ وہ اس وقت باقی بپھرا زخمی شیر تھا۔ اس نے واش روم کے دروازے کو باقاعدہ بوٹ سے ٹھڈا مارا۔ کیا ننگا نکل آؤں؟ حد ہو گئی ہے، سانس لو تھوڑی دیر۔ اندر سے زرگام کی تپی ہوئی سرگوشی پر آریز نے پھنکارتے غصہ دباتے مڑ کر سجاد کو بھی کاٹ کھاتے دیکھا، جو خود بھی کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں کال کی تھی؟ جب پوچھا تھا زرگام لالا کا تو بکتے نہ ان کے ساتھ ہو۔ آریز نے سیدھا سجاد کا گریبان دبوچ کر قہرناک نگاہوں سے دیکھتے دھاڑ کر کہا، نہیں آریز تو رضائی، میں کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، مجھے بھی علم نہیں تھا۔ آپ پرسکون ہو جائیں، انہیں نہانے دیں، آئیں باہر۔ آریز نے اس کو غصے سے دیکھا اور باہر آیا تو سجاد نے کچن سے پانی کا گلاس لا کر آریز کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ہنوز غصہ اور تکلیف دباتے تھاما۔ جلدی نکلیں تاکہ آپ کو پورے 10 مکے رسید کروں۔ میری بے بسی کا ذرا خیال نہ کیا۔ خدا پوچھے آپ کو لالا، میں کبھی بال نوچتا تھا، کبھی سر پکڑ کر روتا تھا۔ کیسی ظالم حرکتیں ہیں! کوئی خود سے پیار کرنے والوں کو ایسے اپنے پیچھے خوار کرتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا اپنے آپ کو شوٹ کر دوں۔ آریز نے 2 گھونٹ پانی کے بھرتے گلاس پٹک کر سجاد کے ہاتھوں میں تھماتے دوبارہ سے کمرے کے دروازے میں رک کر چیخ کر کہا۔ اندر وہ موصوف اپنے شاور کے ساتھ مصروف تھے۔ کسرتی وجود انگ انگ سے درد کر کر اتنا تھک گیا تھا کہ اب ٹھنڈا پانی اس کے وجود کے درد اور تپش پر پڑتا اسے کچھ حد تک راحت دے گیا۔ 10 منٹ جو اس نے ڈیٹیل شاور لیا، تب تک ایک منٹ بھی آریز چپ نہ ہوا۔ جانتا تھا وہ حق پر ہے، پر زرگام اپنے درد میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا تھا۔ باتھ روب اپنے پہاڑ کثرت کے عادی گندمی وجود پر چڑھائے وہ ننگے پیر ہاتھ کے چھوٹے تولیے سے اپنے سر کے بال رگڑتا جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا، آریز نے باہر بنے چھوٹے سے سٹنگ ایریا کے صوفے سے اٹھتے ہی اندر قدم بڑھائے۔ نہا لینے کی وجہ سے اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی، لیکن آریز تو اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر ہی تھم گیا۔ وعدہ کیا تھا خود کو تکلیف نہیں دیں گے، پھر کیسے؟ خود بھی اذیت جھیلی اور مجھے بھی سولی پر لٹکایا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لالا؟ اگر ذہنی دباؤ سے میری جان چلی جاتی۔ باہر سجاد نے جو ناشتہ اور زرگام کے لیے میڈیسن منگوائی وہ آ چکی تھی۔ اس نے ناشتہ باہر لگانا شروع کر دیا۔ مجھے میرا بھولا ہوا بچپن یاد آ گیا تھا، ایسے میں مجھے میرا اپنا وجود بھول گیا۔ تم کیسے یاد رہتے آریز؟ ٹھیک کہا تھا تم نے، وہ اتنا بھیانک تھا تبھی میری یادداشت سے نکال دیا گیا، لیکن میری بدقسمتی دیکھو، جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ مل گیا مجھے۔ ختم ہو گئی میری ہر جنگ، ہر دوڑ۔ آریز نے آگے قدم بڑھائے، وہ بھی شدید غمگین تھا۔ لگ رہا تھا چند راتوں سے وہ بھی نہیں سو سکا۔ لیکن مجھے معاف کر دو، تمہیں تکلیف سے بچانے کے چکر میں اور تکلیف دے دی۔ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا آیا ہوں، جب بھی چاہا تکلیف کم کروں ہمیشہ بڑھا دیتا ہوں۔ لو سامنے ہوں، سزا دے سکتے ہو مجھے، باقی میرا درد ہونا بند ہو گیا ہے، اب میں بس سزائیں جھیلنے کے لیے خود کو تیار کر چکا ہوں۔ آریز نے بھیگی آنکھوں سے لالا کو دیکھا اور زرگام کے گلے لگا۔ آریز کی گرفت مضبوط ڈھارس بہم پہنچاتی ہوئی تھی۔
زرگام نے بھی اسے سینے میں بھینچا کیونکہ وہ زرگام سے واقعی انس رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا آپ کوئی سزا جھیلیں، وہ شخص جھیلے گا جس نے آپ کا سب چھینا لالا، جنید نور خال جھیلے گا۔ عریض روبرو ہوا تو اس کی آنکھوں میں بھی نفرت ہلکوری، تبھی سجاد بھی دروازے میں آ کر رکا۔ بالکل، اب یہ کچھ نہیں جھیلیں گے، آج ان کے یونیک زیورات کی نمائش ہے، تم بھی چلو، دیکھنا اپنے لالا کا ہنر کیسے اپنی شان اور وقار دکھاتا ہے۔ عریض نے پلٹ کر سجاد کو بے یقینی سے دیکھا، پھر دوبارہ وہ عریض کو دیکھنے لگا۔ لالا سچ میں؟ عریض کے یقینی عریض کے عریض کی بے یقینی پر اس بار زرگام بھی مسکرایا، بھلے وہ مسکراہٹ شدید اجڑی ہوئی تھی۔ ہاں سچ میں، نکالو میرے لیے کچھ اچھا سا پہننے کو، آخرکار اتنی لگژری نمائش میں رکھے زیورات کا مالک آج کلاسی لگنا چاہیے۔ عریض نے مسکرا کر شوخی آنکھوں میں بھری۔ آپ نے مجھے چن کر بہترین فیصلہ لیا، میں نکالتا ہوں کچھ، آج میرے لالا پوری نمائش پر چھا جائیں گے۔ وہ اپنی ساری تکلیف بھول کر زرگام ترزئی کی وارڈروب کی سمت بڑھا تو سجاد بھی اندر کمرے میں داخل ہوا۔ ناشتہ کر لیں پھر میڈیسن لیں ورنہ سر درد ہوش چھینتا رہے گا سائیں۔ زرگام نے سجاد کی طرف دیکھتے سر ہلایا اور اس کا شانہ تھامے باہر نکلا، جہاں ناشتہ تو سجاد نے پلیٹس میں لگا بھی دیا تھا۔ بھوک تو زرگام کو بھی شدید لگی تھی، تبھی ابھی تکلیف کو منہ لگانے پر لعنت بھیجے اس نے ناشتہ شروع کر لیا۔ عریض اس کے لیے پہننے کو کچھ کلاسی کی تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ ناشتہ کیے سجاد نے زرگام کو کچھ میڈیسن دی جن میں وٹامن اور کیلشیم سپلیمنٹس بھی تھے، کیونکہ 3 دن سے اس نے ایک بھی میل نہیں کھایا تھا۔ جب تک وہ ناشتے سے فری ہوا، عریض نے اس کے کپڑے بھی نکال دیے جنہیں وہ اگلے 10 منٹ میں پہن کر واپس آیا۔ زرگام نے زیتونی رنگ کی کاٹن لیلن ہاف پیلیکیٹ شرٹ پہنی رکھی تھی جس کا بینڈ کالر کھلا ہوا تھا، جبکہ آستینیں کوہنیوں تک موڑی گئی تھی۔ سفید پینٹ ٹراؤزر کے ساتھ اس کی یہ سادہ مگر باوقار ڈریسنگ بے حد جاذب نظر آ رہی تھی، اور گلے میں پڑی باریک سلور چین اس کے انداز میں ہلکی سی روبدار نفاست گھل رہی تھی۔ وائٹ سنیکرز اس کو جچ رہے تھے۔ کلائی پر چمڑے کی بریسلٹس اور گھڑی نے اس کی شخصیت کو ایک بے فکر مگر پر اعتماد مرد کا تاثر دیا، جیسے وہ بنا کسی کوشش کے ہر محفل کی توجہ بن جائے گا۔ لائٹ کلر اس لیے کہ آپ کی سکن خود اذیتی کے سبب ڈل ہو رہی تھی، ان رنگوں میں نکھر گئی ہے میرے ڈسٹی ٹیکسچرڈ ہاٹ ہیرو۔ وہ ایسی تعریف پر مسکرایا۔ سجاد بھی مسکرایا کہ عریض کا یوں زرگام کے لیے سب کرنا اس سے بھی پیارا لگا، اور پھر پرفیوم کے سپرے کے بعد زرگام جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ یقیناً وہاں اس کی ٹیم بھی عریض والے حال میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا اسے جلدی نکلنا پڑا تھا۔ عریض بھی اس کے ساتھ نکل گیا، لیکن سجاد کو پہلے سائیں کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنی تھی کیونکہ جگہ جگہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف وہ بھی ریڈی ہو چکی تھی، آج اس نے ہاسپٹل سے آف لیا تھا، وہ نمائش میں ڈاکٹر سارا کے ساتھ ہی جانے والی تھی، لیکن مہرما کو اس کے ڈر کے پھر سے امید ٹوٹے گی اب تک گھیرے ہوئے تھے۔ مہرما نے زیتونی سبز رنگ کا نفیس ڈھیلے کٹ کا میکسی سٹائل گاؤن پہن رکھا تھا جس کے فرنٹ پر خوبصورت بٹن اور کمر پر اسی کپڑے کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی جو اس کے سراپے کو دلکش تناسب دے رہی تھی۔ ہلکی چوڑی آستینیں، نرم لہراتا ہوا گھیر اور سادہ گول گلا اس کی شخصیت میں ایک باوقار نفاست کھول رہے تھے، جبکہ کانوں میں جھولتی نفیس بالیاں اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ کھلے کندھوں تک آتے ہلکے ویوی بال، کلائی میں باریک بریسلٹ اور پاؤں میں ہیلز کے ساتھ وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے زیتونی شام کا کوئی حسین خواب حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اتفاق تھا کہ زرگام اور مہرما ایک جیسا رنگ پہن کر آج آمنے سامنے آنے والے تھے۔ بچے سارا آ گئی ہے، تمہاری دوست کہاں کا ارادہ ہے آج دونوں دوستوں کا؟ ماشاءاللہ میری شہزادی، دادی قربان جائیں، شکر ہے تم بھی اچھے سے سلجھی۔ وہ آ کر سارا کا بتاتے تب بولتے بولتے اس کو دیکھ کر صدقہ اتار گئی جب مہرما کو بہت دن بعد کھلے گلاب سا دیکھا۔ دادی سائیں دعا کیجیے گا، آج اسی امید کو پرکھنے جا رہی ہوں جس کا کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا، زرگام کے زندہ ہونے کی امید۔ وہ یہ بولتے ہوئے خود بھی غمگین ہوئی اور حبیبہ شاہ کو بھی کر بیٹھی۔ اللہ تمہارا مددگار ہو میرے بچے، میری تو ہر سانس تمہارے لیے دعا گو ہے۔ خیر سے جاؤ، امیدیں تو ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن میرا بچہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے کے لیے نہیں بنا، کیونکہ تمہیں ریزہ ریزہ ہوتا دیکھ کر میں بھی سلامت نہیں رہ سکتی۔ دادی جان کو غمزدہ دیکھے وہ ان کے گلے لگ گئی، کیسے بتاتی کہ وہ جو سانسیں بھر رہی ہے وہ صرف اسی امید کے نام پر ہیں، ورنہ وہ ایک لمحہ بھی اس سوچ کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ دعا کیجیے گا۔
مہرما نے فقط اتنا کہا، دعائیں لی اور ان کے ہمراہ کمرے سے باہر آئی جہاں ڈاکٹر سارا منتظر تھی۔ دونوں کا پہلے باہر لنچ کا پلان تھا، تبھی ذرا جلدی نکل گئی۔ وہ بھی سارا نے اصرار کیا تو مہرما مان گئی۔ اوے لڑکی، آج تمہارا روٹین چیک اپ ہے اور کہاں گم ہو یار، مس کر رہا ہوں تمہیں۔ مناف کے بہانے آ جاؤ آج رات گھر، ویسے بھی مشکات تو اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ رہی بات ہاسپٹل کی، وہاں تو تمہاری نرس ہوگی نا، انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت میران ڈرائیونگ کر رہا تھا، ابھی آراز کو ایئرپورٹ سے پک کیا تھا۔ آراز 3 دن سے کس ملک تھا اس بارے یقیناً وہ خود بتانے والا تھا، لیکن موصوف ابھی بھی موبائل پر گیم کھیل رہے تھے۔ آراز نے ہلکے منٹ گرین رنگ کی لینن شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر بھی بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ آستینیں بے فکری سے کونیوں تک موڑی گئی تھی جو اس کے پراعتماد انداز کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ سفید ڈھیلے ٹراؤزر، گلے میں باریک سلور چین اور آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز اس کی شخصیت کو ایک نفیس مگر روبدار کشش دے رہے تھے۔ کلائی پر بندھا سادہ سا بریسلٹ، تراشی ہوئی ہلکی داڑھی اور سلیقے سے سنوارے گئے بالوں کے ساتھ وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی پرسکون دوپہر میں آرام سے بیٹھا ہوا شخص ہے اور ہر آنے جانے والے کی توجہ چرا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہاتھ پھیر کر بال بکھیر دیے گئے تھے۔ میں لگاتا ہوں چکر انکل، مصروفیت اتنی تھی کہ سر کھجانے کا بھی وقت نہیں ملا۔ مناف کو تو میں بھی مس کر رہا ہوں، میں چیک اپ کے لیے تو نہیں آ پاؤں گا کیونکہ 2 میٹنگز اہم، رات کو لگاتا ہوں چکر۔ طارق صاحب اس کے مصروف ہونے پر خود بھی مطمئن تھے اور دعا گو تھے کہ یہ عدت کا وقت جلد ختم ہو اور وہ اپنے بچوں کو ایک کریں۔ ٹھیک ہے، میں پھر ڈنر اسی حساب سے بنواتا ہوں، ملتے ہیں میرے بچے۔ وہ محبت سے کہہ کر کال کاٹ گئے تو میران نے بھی ڈرائیونگ کے بیچ ساتھ بیٹھے اس مفرور کو دیکھا۔ انسان بتا کر جاتا ہے، میسج چھوڑ دیا بس، ایسی کون سی آفت آئی تھی بچے؟ آراز نے فون سے توجہ ہٹا کر گردن پھیرے لالا کو دیکھ کر گیم آف کی اسکرین بھی بند کی۔ رات کو فرصت سے بتاؤں گا کہ کیوں جانا پڑا، ابھی مجھے گھر ڈراپ کر دے میرے، گاڑی وہیں ہے میری، پھر آلوش کو پک کرنے جاؤں گا۔ آراز کو دیکھ کر میران کی فکر بڑھی کیونکہ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا، لیکن جانتا تھا اسے کریدنا ٹھیک نہیں۔ یاد ہے وہ تمہیں؟ میں تو سمجھا بھول بھال گئے ہوگے، میری طبیعت کا ایک بار بھی نہیں پوچھا تم نے، دوبارہ معافی بھی نہیں مانگی مجھ سے۔ میران کے شکموں کو سنے آراز نے ذرا جھک کر لالا کا ہاتھ پکڑے بہت شائستگی سے چوما، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے لالا نے اپنا میری غیر موجودگی میں ایکسٹرا خیال رکھا ہوگا، معافی بھی دے دی ہوگی۔ میں بس ہرٹ ہو گیا تھا، سوچا اپنا کام بھی دیکھا ہوں اور کچھ دن اس لڑکی کو خود سے سپیس بھی دو، لیکن رہا ہی نہیں گیا اس سے زیادہ تو واپس آ گیا۔ میران نے حفیف سی اسمائل دیتے اپنے جگر کو دیکھا جو ابھی بھی بے چین تھا۔ مس کیا تمہیں، میران نے اس کی گال تھپکتے کہا تو آراز اس اہمیت پر پھیل کر مسکرایا۔ میں نے بھی، یہ بتائیں مشکات ٹھیک ہے؟ میں نے جو کارنامہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے کچھ؟ آراز نے اب جا کر یہ پوچھا، اس پر میران کا دل کیا دو لگایا اس کے کان کے نیچے۔ بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا تمہیں؟ میں بھی رات کو ہی بتاؤں گا، ابھی جاؤ اپنی بیوی کو گھر لاؤ اور عیادت بھی کرانا برہان خان کی، میں نے تمہارے کہنے پر سب کروا دیا تھا جو جو تم نے میسج میں کہا۔ آراز نے لالا کی طرف مشکور نظروں سے دیکھتے گاڑی اپنے گھر کے گیٹ پر رکتے ہی سیٹ بیلٹ کھولا۔ تبھی تو آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں مجھے، چلے ملتا ہوں رات تک، آرام سے کریے گا ڈرائیو، ابھی آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ لالا کا چہرہ تھامے میران کا ماتھا چومتا گدے کی طرح اچلتا ہوا گاڑی سے نکل کر گھر میں جا گھسا، لیکن میران اس کی شوخیوں پر ضرور ہنس دیا۔ آراز نے اکبر سے کہہ کر دونوں ملازمین کو آنے کا کہا تاکہ صفائی کے ساتھ وہ لوگ کچھ کھانا بھی بنا دیں، جبکہ خود وہ برہان خان سے کال کر کے ان کے کرائے والے گھر کی لوکیشن لیے آدھے گھنٹے تک ان کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ گاڑی سے نکل کر ایک نظر اس عام سے گھر پر ڈالتے وہ گیٹ کی طرف بڑھا اور جا کر دستک دی۔ برہان خان اب کافی بہتر تھے، لیکن طبیعت کا مکمل بحال ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ سجل تو کالج گئی تھی، البتہ وہ بھورے سادہ جوڑے میں پرنٹڈ میچنگ کی دوپٹہ سر پر اوڑے، وہی نازک سی چپل پیروں میں ڈالے کچن میں کھڑی ماموں کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سو گئے تھے۔ دستک پر آلوش نے چولہا آہستہ کیا اور صحن سے ہوتی گیٹ تک آئی۔ دروازہ کھولا ہی جب سامنے وہ کھڑا نظر آیا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے لیے ذرا نہ بدلی، بلکہ ایک دوسرے کو کچھ دن نہ دیکھنے پر اداس تھیں۔ روشی کا دل تو اسے دیکھ کر ہی بھر آیا۔ 3 دن میں غصہ اتر گیا؟ وہ دروازے کی ایک طرف ہو کر کھڑی بولی تاکہ آراز گھر میں داخل ہو، مگر وہ جینٹل مین بہت خطرناک حد تک سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کون سا غصہ؟ مجھے تو کوئی غصہ نہیں تھا، میں خود چھوڑ کر گیا تھا تمہیں تاکہ تم سجل اور ماموں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر یہ جان سکو کہ کم از کم یہ دونوں لوگ اب تمہارے لیے بے اختیار نہیں ہیں، بہت با اختیار ہیں، مخلص ہیں۔
اور بہت رو لی تھی تم میرے ساتھ. سوچا کچھ دن بنا روئے گزارو. وہ اس کی گرے آنکھوں کی گوشوں تک جھولتی ناراضگی بھانپ رہی تھی. تو کیسے آراز کے ان کھوکھلے لفظوں پر اعتبار کرتی؟ آپ کو کیا پتا میں یہ 3 دن بھی بس روئی ہوں. وہ بس اس کی آزمائش چاہتی تھی. وہ گھر میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور پلٹ کر آلوش کو دروازے کے ساتھ پن کیا. وہ اس کے یوں قریب آنے پر حفیظ سا گھبرائی، لیکن اپنی آنکھیں انچ بھی آراز پر سے نہ ہٹائیں. پھر اسے پہلی اور آخری جدائی سمجھو ہمارے بیچ، کیونکہ اگر ہر جگہ رونا چاہتی ہو تو میرے پاس رو، یہ زیادہ بہتر ہے. کچھ اور مس کیا ہو یا نہیں، وہ اس کے اتنے قریب آ کر بولنے کو ضرور مس کر رہی تھی. اس کی امبر آنکھیں مزید دھندلا گئی. کیوں چلے گئے تھے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہ سکی. کیوں تمہیں غلطی سے فرق نہیں پڑ گیا میرے جانے سے؟ وہ ناراضگی میں ایسے ہی آگ اگلتا ہے اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن اس بار لوشی نے اس سے ناراض نہیں، ہرٹ کیا تھا. نہیں، میں تو خوش تھی آپ مجھ سے دور ہیں. پھر سوچا شاید میرا ساتھ گھٹن تھا اور آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت تھی، تو دل اور مطمئن ہو گیا. وہ اپنی صفاقیت سے باز نہ آئی، حالانکہ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے آراز کو یاد کیا. میری تازہ ہوا جانتی ہو کیا ہے؟ اس کا جبڑا ہاتھ میں ہولڈ کرے اپنی رنگ بدلتی آنکھوں سے اس کے چہرے کا ایک نقش دیکھنے کے بعد ان امبر آنکھوں پر رکا تو آلوش حیدر کی سانس دبنے سی لگی. کچھ جواب ہم کبھی جاننا نہیں چاہتے. یہ بھی ایسا ہی جواب تھا. نہیں، نہ جاننا چاہتی ہوں. وہ میں یا میری موجودگی نہیں ہونی چاہیے. ماں مجھ سے ملنے آئے ہیں، یقیناً آ جائیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جبڑے سے ہٹاتی اس کے حصار سے نکلے گھر کی طرف بڑھی ہی، جب آراز نے اس کی بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف کھینچا. وہ اس کے سینے لگتی اس کے ایک ہاتھ کے حصار میں آ سمٹی. تمہیں لینے آیا ہوں، گھر جا رہے ہیں ہم. وہ مزاحمت کرتی اسے ہافا ہوئے دیکھنے لگی. کس لیے؟ میں یہاں خوش ہوں، ٹھیک ہوں. اب مجھے کوئی پریشانی نہیں. بس ختم ہو گیا سب. آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں. اس نکاح میں قید رہنے کی ضرورت نہیں مزید. وہ اس کے الفاظ کی سختی پر افسوس کے سنگ لوشے کو دیکھ رہا تھا. یا وہ صرف اپنی خوشی دیکھ رہی تھی؟ کیا واقعی اس کے لیے آراز کا وجود کچھ نہ تھا؟ بکواس کرنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ میں تم سے الگ نہیں ہونے والا. یہ تمہارا صرف ایک خواب ہے آلوش حیدر. تم میرے بغیر کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی. میں شوہر ہوں تمہارا. وہ اس کے جبرن ساتھ باندھنے پر افسردگی سے اسے دیکھنے لگی. میں نے آپ کو مہربان، ہمدرد اور محافظ مانا ہے، شوہر نہیں. نہ ایسا کبھی ہوگا. بتا چکی ہوں بہت بار، اس لیے خود کو خواہ مت تھکائیں. مجھے دکھ ہوگا اگر آپ دکھی ہوئے. آئے ماموں آپ کو دیکھ کر اچھا محسوس کریں گے. وہ آپ کا بہت بار پوچھ چکے ہیں. وہ اس کی نہ تکلیف دیکھ رہی تھی نہ اس کا درد. وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ آلوش بند کرو مجھے آزمانا. میں تم سے بنا کچھ کہے دور گیا تاکہ دیکھ سکوں واقعی تم میرے لیے دل بہلانے کا کھلونا ہو یا اس کے سوا ہو. وہ اس کی بات کاٹ گئی. دونوں اس وقت بے حد قریب تھے. صحن میں پڑتی نرم دھوپ ان کے چہرے روشن کیے ہوئے تھی. پھر دیکھ لیا، اب چھوڑ دیں. وہ آزردہ ہوئی. تم مجھے کسی ایک جگہ نہیں، اپنے ہر سو اندر باہر نظر آئی. میں تمہارے لیے سنجیدہ ہوں اور تم یہاں سب ختم کرنے کی بکواس کیے جا رہی ہو. نہیں ملنا مجھے کسی سے. چلو میرے ساتھ. میری ہو تم. میری نظروں کے سامنے رہنا تمہارا فرض ہے آلوش حیدر. وہ اس کو دور ہوتے اس کی بازو دبوچ کر گھسیٹتے بولا، مگر وہ اپنی جگہ ضد میں جمی تھی، جس سبب آراز کو اس کی سمت واپس مڑنا پڑا. سمجھ نہیں آتی آپ کو آسان زبان آراز تو رضائے. میں اپنے گلڈ کو جھیل لوں، ان بوجھ جیسی بے شرم سانسوں سے نمٹ لوں جو اپنے بھائی کے اپنے سامنے مرنے کے درد پر بھی چلتی جا رہی ہیں. یہی کافی ہے. مجھ پر رحم کھائیں. مجھے ان جذبات کی دلدل میں مت جھونکے جہاں جانے کی مجھ میں ذرا برابر قوت باقی نہیں. میں جانتی ہوں آپ ہوس پرست، مطلبی یا برے انسان جسے جسم کی چاہ ہے وہ نہیں ہے. وہ ہوتے تو مجھے دکھ بھی نہ ہوتا. یہ ختم کرتے. آپ بہت اچھے ہیں، تبھی میں یہ سب ختم کر کے آپ کی زندگی جہنم بننے سے بچا رہی ہوں. کیا ملے گا آپ کو مجھ پر جذبات ضائع کر کے؟ ایسا مت کریں. اپنی خوبصورت زندگی کی قدر کریں. میں اسے بھیانک اور تاریک نہیں کرنا چاہتی. آپ میرے محافظ محسن ہیں، مجھ سے خود کو بچائیں. اس کی باتیں سن کر کچھ لمحے جیسے چپ سا ہو گیا. وہ خود قریب آئی. وہ آراز کے چپ چاپ روتی گلے لگی. یہ اب تک اس کا سب سے شدید انداز میں گلے لگنا تھا. کیا آراز کو وہ اپنے وجود کا حصہ محسوس ہوئی؟ مجھے فکر ہے آپ کی. 3 دن پہلے جو بکواس میں نے کی معاف کر دیں. آپ جو ہیں بہت معتبر ہیں. آپ کی جگہ میرے پاس زمین کی آخری تہ نہیں ہے، آسمان پر ہے. وہ اسے پکڑ کر خود سے بری طرح پرے دھکیل گیا.
وہ ایسا دھکا پہلے بھی کھا چکی تھی جیل میں، لیکن یہ بہت برا تھا۔ اس میں آراز نے اپنی ساری بے بسی انڈھیل دی تھی۔ آسمان پر پہنچانا چاہتی ہو؟ یعنی تم میری موت چاہتی ہو؟ پہلے بتاتی۔ میں وہاں 3 دن سے شدید ڈپریشن اور تکلیف میں بھی اپنا خیال رکھے جا رہا تھا کہ میری فکر ہے تمہیں۔ وہ اسی تیزی سے استکائی جس طرح دور دھکیلی گئی۔ آراز، ماموں سے مل کر گھر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے یوں اچانک مان گئی کہ اس شخص کے اندر کا سارا طوفان تھم گیا، بلکہ وہ عجیب نظروں سے جواباً لوشے کو دیکھنے لگا۔ اور جو ابھی بکواس کی تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر خود سے لگاتا غرایا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ اندر ایک بیمار انسان سو رہا ہے۔ واپس لیتی ہوں سب بکواس۔ لوشے کی یہ کہتے آواز لرزی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میرے چیخنے اور غصہ کرنے سے ڈر گئی ہو؟ وہ اس کے پوچھنے پر فوری نفی میں سر ہلا گئی۔ ہرگز نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ بالکل پراعتماد ہو کر بولی۔ ٹھیک ہے، کس میں؟ کس کرو مجھے تاکہ یقین آئے تم جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اس پاگل آدمی کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا اور کس جگہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ ہٹیں، چھوڑیں مجھے، آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس کی گرفت میں دھیرے بولتی مچلی، کیونکہ ڈر تھا ماموں ایسے ان کو اتنے قریب دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ رشی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تم مجھے ڈیسنٹ کیوں بننے نہیں دے رہی؟ دیکھو، میں بڑی مشکل سے انسان بن کر آیا ہوں۔ میری محنت ہاک مت کرو، میرے ساتھ دل سے چلو۔ بیوی ہو تم میری لوشی، میرا حق ہے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ وہ اس کو ذرا آزادی دے کر کھڑا کروائے، اس کے دونوں ہاتھ تھامے، باری باری چومتا بولا تو وہ بس غمزدہ نظروں سے اسے دیکھ ہی سکی۔ جی رکھ لیں، سارے حق تو بس آپ کے ہی ہیں۔ وہ اپنا درد جب آراز کو سمجھا ہی نہ سکتی تھی تو عہد کر چکی تھی کہ اب کوشش تک نہ کرے گی۔ تمہارے پاس بھی مجھ سے جڑے لامحدود حق ہیں۔ وہ محبت سی لہجے اور آنکھوں میں لیے بولا تو وہ بھی زخمی سا مسکرائی۔ مزید آراز سے لڑنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ دکھائی نہیں دے رہا بھی کچھ بھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ڈپریشن اور تکلیف کہا، کیا میری بات نے اتنا دکھ پہنچایا آپ کو؟ وہ اس بار روحانسی ہوئی۔ آراز نے گہری سانس کھینچی۔ میں تم سے دل نہیں بہلا رہا، نہ تمہیں پانے کو مچل رہا ہوں۔ میں بس ہمارا ساتھ چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا گندا کبھی مت کہنا دوبارہ، کیونکہ میں بہت ایموشنل انسان ہوں آلوش۔ اپنی ملکیت کی جانب سے دھتکار یا بیزاری نہیں برداشت کر سکتا، اور میں چھوٹا بچہ بس تمہارے آگے بن جاتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے اس بات کا تانا دو کہ میں نے خود کو تمہارے سامنے اتنا کھول دیا ہے۔ وہ اس کے الفاظ میں اترا دکھ جان کر شدید شرمندہ ہوئی۔ معاف کر دے مجھے آراز، لیکن میری زندگی میں جذبات کی کوئی جگہ کبھی نہیں تھی۔ آپ مجھ سے کچھ امید رکھ کر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ مت کریں۔ آپ کو تکلیف ہوئی تو میرا پچھتاووں کی فہرست تو میری پچھتاووں کی لسٹ بڑھ جائے گی۔ وہ سر ندامت سے جھکا گئی تو آراز نے اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں لیتے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھا، جس کی پلکوں میں موتی سے ٹکے تھے۔ وہ غمگین تھی۔ مجھے یہ تمہارے پچھتاووں کی لسٹ ملے تو میں اسے آگ لگا کر خاک میں بدل دوں۔ بیوی ہو تم میری، تم میں جذبات اتارنا میرا کام ہے۔ کان کھول کر سنو، اگر دوبارہ تم نے اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ اس کی ایسی دھمکی پر آنکھیں بھگو گئی، ان میں درد بھی ٹھاٹھے مارے اٹھا۔ بہت بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ غصے سے دبا سا چیخی۔ ہاں ہوں، کیا کر لو گی؟ تمیزدار بنوں تب کون سا میرا منہ چومتی ہو یا گلے میں باہیں پرو لیتی ہو؟ بدتمیز بن کر میں یہ کام خود ہی کر لوں گا اور کروا بھی لوں گا۔ وہ اسے صاف صاف دھمکا رہا تھا۔ اندر سے برہان خان کے پکارنے کی آواز سی آئی تو آلوش اسے خود سے دور کرتی اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں رگڑ گئی۔ آلوش حیدر، تم سے ایک آسیب چمٹ چکا ہے۔ مجھے چھوڑنے کی جرت یا کوشش تو کرو اب ذرا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے آتی ہے تم میں یہ قوت۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے قریب کے خود بہتے آنسو پونجھنے لگا، کیونکہ وہ تو آنسو صاف کیے دگنے اور بہا چکی تھی۔ رونا بند کرو لوشے۔ اب کی بار وہ خود ہی نرم پڑا تو وہ کچھ سنبھلی۔ اسے بھی رونا برا لگنے لگا تھا، اتنا رو چکی تھی۔ مجھے بہت شدید سر درد ہے، میرا گلا بھی درد کر رہا ہے، اس لیے آنسو آ رہے ہیں۔ وہ روحانسی ہو کر بتانے لگی تو آراز کا دل کیا اپنا سارا سکون اس لڑکی میں اتار دے۔ بس ہم عیادت کر کے نکلتے ہیں، تمہارے دونوں درد دور کرواتا ہوں، بے فکر ہو جاؤ۔ کچھ دیر تک سہ لو گی یا ابھی چلیں؟ وہ اس کے سوال پر اداس سا مسکرائی۔ نہیں سہ لوں گی، ماموں پوچھ رہے تھے آپ کا، کچھ دیر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، انہیں اچھا لگے گا۔ وہ اتنے صبر والی لڑکی تھی، آراز کو یوں ہی پیار نہ آ رہا تھا۔ اور میری پرنسس کو بھی اچھا لگے گا کیا؟
وہ اس کی گال بے اختیار بے تکلفی سے ہونٹوں کے بھرے لمس سے چوم گیا تو وہ تھکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ باز نہیں آ سکتا۔ آراس، وہ شکوہ کی نہ ہوئی۔ کیا آراس، دیکھو میری کیسز پر منہ مت بنانا دوبارہ، آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس کی سختی سے منع کیے اسے سختی سے منع کیے، دوسری کس اس کی کن پٹی پر کیے، وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو دونوں برہان خان کے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ برہان خان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ہی نہال ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کی مارچ کے ابتدائی دنوں کی ٹھنڈی دوپہر غیر معمولی حد تک پروقار تھی۔ پی این سی اے کی نیشنل آرٹ گیلری کی سفید و سنہری عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ داخلی دروازے سے لے کر مرکزی ہال تک سرخ قالین بچھا تھا، جبکہ شیشے کی بلند دیواروں پر سنہری حروف میں صرف ایک لفظ جگمگا رہا تھا، مہر۔ نیچے چھوٹے حروف میں کلیکشن بائی زراعت۔ ہال میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی آرٹ گیلری نہیں بلکہ کسی شاہی خزانے کے دروازے کھل گئے ہوں۔ ہلکی مدھم روشنی صرف ان 142 زیورات پر مرکوز تھی جو محسوس شیشے کے کیسز میں رکھے گئے تھے، جن میں 42 چھپے تھے، ان پر سولڈ بائی وی آئی پی کے ٹیگ لگے تھے۔ ہر کیس الگ روشنی میں جگمگا رہا تھا تاکہ پتھروں کے رنگ اور دھاتوں کی تراش مکمل طور پر نمایاں ہو سکے۔ کہیں سیاہ اونکس چاندی کے ساتھ دمک رہا تھا، کہیں فیروزے اور اسٹیل کا امتزاج سرد آسمان سا کمان دے رہے تھے، کہیں یاقوت سے مزین ایک لاکٹ آگ کے شعلے جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ مہنگے پرفیومز کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ اسلام آباد کی اشرافیات، سفارتکار، صنعت کار، آرٹ کلیکٹرز، فیشن ایڈیٹرز اور غیر ملکی مہمان چھوٹے چھوٹے حلقوں میں کھڑے مدھم آوازوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ خواتین کی قیمتی گاؤنز اور ریشمی ساڑیاں روشنیوں میں چمک رہی تھیں، جبکہ مردوں کے مہنگے سوٹ اور کف لنکس ان کے رتبے کی گواہی دے رہے تھے۔ ہال کے گوشے میں وائلن اور پیانو کی مدھر دھنیں فضا میں تیر رہی تھی۔ کوئی زیور کے سامنے کھڑا اس کی قیمت جاننا چاہتا تھا، کوئی اس کے خالق کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اور کوئی اس بات پر حیران تھا کہ آخر زارات کون ہے کون۔ نمائش کا سب سے بڑا حسن یہی تھا، وہاں موجود ہر شخص زیورات دیکھ رہا تھا، مگر کسی نے فنکار کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ہال کے آخری حصے میں چہرے پر ماسک چڑھائے، اسی ہلکے رنگوں میں سجتا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ایک لمبا قداور شخص خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زگام طرزے اپنی ہی تخلیقوں کے درمیان ایک اجنبی بن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی ان زیورات پر جاتی جنہیں بنانے میں اس نے برسوں صرف کیے تھے، اور کبھی ان لوگوں پر جو انہیں محض قیمتی دھات اور پتھر سمجھ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زارات انہی کے درمیان کھڑا ہے، اور شاید یہی راز اس رات کی اس دن کی سب سے قیمتی چیز تھا۔ اور پھر اس حسن میں اضافہ تب ہوا جب وہ اس گیلری ہال میں سارا کے ہمراہ داخل ہوئی۔ وہ یہاں کا حسن، یہاں کی زیبائش، یہاں کا ماحول دیکھ کر دنگ ہوئی تھی۔ مہرما اور سارا کے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ کسی نئے جیولری برانڈ کی نمائش دیکھنے آئی تھی۔ نہ صرف آئیں بلکہ دونوں نے یہاں کے ایک ایک وی آئی پی پیس کو خرید لیا تھا۔ 2 وی آئی پی ٹیگ انہی کے تھے، اور سرپرائز یہ تھا کہ جو 42 پیس تھے وہ جس نے خریدے وہ بنا دیکھے خریدے، صرف اس بات کے اعتماد پر کہ وہ مہر کلیکشن کے سب سے بہترین پیس ہیں۔ ان 42 زیورات کے پیس پر ہر وی آئی پی کا ٹیگ لگا تھا، جسے دیکھ کر ہی سارا اور مہرما اندر آئی تھی، جسے دکھا کر ہی سارا اور مہرما اندر آئی تھی۔ وہ سب لوگوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ سارا تو آگے بڑھ گئی، اسے اپنی ایک اور دوست مل گئی تھی، لیکن مہرما ابھی وہی ابتدائی راستے میں ہی کھڑی تھی۔ اتنے سارے لوگ دیکھ کر اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، رونگٹے بھی کھڑے تھے۔ اتنی آوازیں، میوزک، خوشبو اور شوخ ماحول، اس کا جلد ہی سر چکرا گیا۔ سب کو دیکھتا زرگام اپنے ٹھیک سامنے اس وبال جگر کو دیکھ رہا تھا جو اس کی تکلیف تب بنتی اگر ٹھیک رہتی، لیکن مہرما نے اپنے سر پر ایک ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی طبیعت یوں بگڑے گی اس نے امید نہ کیا۔ اسے یکدم آوازیں آنا بند ہو گئی، اور تبھی ایک زوردار چکر آیا، لیکن اس سے پہلے وہ سب کے بیچ لہرا کر گرتی، زرگام نے اسے کسی کو پتہ لگے بنا اپنی بازوؤں میں تھام لیا۔ مہرما کا پورا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ تبھی وہ اس کا پرس لیے اسے بازوؤں میں اٹھائے کراؤڈ ایریا سے نکلتا وہیں اٹیچ ریسٹ روم تک لایا، اور اسے وہاں کاؤچ پر لٹانے کے انداز میں نیم دراز بٹھایا۔ اس کا پرس وہیں صوفے پر اچھالتے اس کے لیے جھک کر منرل واٹر کی بوتل کھول کر گلاس میں پانی ڈالا ہی جب وہ آنکھیں کراہ کر کھولتی، اپنے سامنے ٹیبل کی طرف جھکے شخص کو دیکھتی ٹھیک سے بیٹھی، جو گلاس بھر کر اس کے سر پر کھڑا وہ گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مہرما نے حلق تر کرتے ہوئے نیم جان آنکھوں سے ماسک کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں کو دیکھا، پھر ان ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے آنسو چھپاتے مشکل چھپائے
وہ گلاس لے کر چند گھونٹ پانی پیا ہی چھپاتے وہ گلاس لے کر چند گھونٹ پانی پیا ہی جب وہ بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ وہ جاتے جاتے پلٹا، اپنا ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیا۔ ایکسکیوز می مس، وہ پلٹ کر حیرت سے بولا، آواز بھاری کیے نکالی پر بدل پھر بھی نہ سکا۔ وہ بھی گلاس ٹیبل پر رکھے اٹھ کھڑی ہوتی اس کے سامنے رکی۔ اس کی خوشبو مہرما کو اس کے بارے چگلی کر چکی تھی۔ ڈرامہ بند کرو اور مجھ پر ظلم بھی، ماسک ہٹاؤ۔ وہ بولی تو اعتماد سے تھی پر اس کی آواز لرزی، جبکہ زرگام جانتا تھا مزید اس سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بھی مہرما سے دور رہ پانا عذاب مان رہا تھا۔ کیوں میری کیا لگتی ہو جس کی بات مانوں؟ وہ اب کی بار اپنی آواز میں بولا تو مہرما کی آنکھیں جسے چھلکنے کو بے تاب ہوئیں۔ لگتی تو بہت کچھ ہوں، بس تمہیں یاد دلانا باقی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہاتھ سے چھو رہی تھی جب زرگام نے اس کے ہاتھ کی لرزش دیکھتے گہری سانس لی۔ تو یاد دلاؤ پھر۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا مہرما کو حکم دے چکا تھا، جس نے کمزور پڑتی سانسوں، رکتی دھڑکنوں کے سنگ وہی کانپتا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے ماسک اتارا تو وہ ڈر کر ہاتھ کھینچ گئی۔ گر بھی جاتی اگر اس کی کمر کو زرگام نے دونوں ہاتھوں سے تھاما نہ ہوتا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ موت برداشت کروائی مجھ سے اپنی، یہ محبت تھی تمہاری زرگام؟ وہ اس سے شدید ناراض تھی۔ کون چاہنے والوں کے ایسے دل سینے سے دبوچتا ہے؟ تو نے بھی موت برداشت کر لی میری مہرما، تیری بھی یہی محبت تھی مجھ سے کیا؟ اپس، تو نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں تیری محبت ہوں۔ مس مہرما، میں تمہیں اب نہیں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں۔ دیکھو میرا بولنے کا انداز، میری لک سب بدل گیا۔ جس زرگام کی موت برداشت کی ہے تم نے، باخدا وہ واقعی مر گیا ہے۔ وہ اسے ایک ہی لمحے میں آزاد کے خود سے دور کر گیا۔ اس شخص کی آنکھیں کسی پتھرائے مجسمے کی طرح تھی، لیکن وہ ان تابناک الفاظ کے باوجود قریب ہوئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک ممنون سانس لی۔ یہ شکر گزاری کہ اس کی لی جاتی ہر سانس کی وجہ اس دنیا میں موجود ہے۔ ٹن ٹنا، جی جناب، آپ کی سانسیں روک کر میں تو جا رہی ہوں ویکنڈ منانے۔ تو ملتی ہوں آپ کو منڈے کو ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور کیا پتا منڈے اسپیشل نکاح اسپیشل ہو جائے، اب نکاح کس کا ہوگا آپ لوگوں کو سمجھ تو جانا چاہیے اگر آپ کی سمجھ اس قابل ہوئی تو۔ خیر ملتے ہیں ہم منڈے کو۔ بہت پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، اگر آپ لوگ مزیدار والا تبصرہ کریں گے اور سارے کریں گے تو منڈے والی ایپیسوڈ واقعی میں بہت ہی زیادہ اسپیشل دینے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ آج میں نے لانگ ایپیسوڈ آپ کو دے دیا، پورا ہفتہ میں نے اتنی لانگ ایپیسوڈ دی ہیں، آپ بخش دیجیے 2 دن میری جان، پلیز یہ مت کہا کریں کہ آپ ہی ہمیں ہفتے کو بھی دے دیا کریں۔ گائز اگر پاسبل ہوتا تو میں آپ لوگوں کو دے دیتی نا لگاتار 5 ایپیسوڈ، اس لیے دیتی ہوں تاکہ ٹیمپو آپ کا خراب نہ ہو، اور یہ 2 دن میں اپنے آرام کے لیے لیتی ہوں۔ مجھے بھی تو آرام چاہیے، مجھے بھی تو سکون چاہیے، میں بھی تو انسان ہوں، مشین نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں منڈے کو ایک نئے اور فریش ویکنڈ ایپیسوڈ، فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔